تو دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ایک چھوٹا سا نون ہے اور الف خالی ہے۔ تو دوستو اگر ہم 42 نمبر آیت میں وقف کر لیتے ہیں تو اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر نون کو نہیں پڑھیں گے تو الف پر کون سا حرکات لگائیں گے؟ اکثر لوگ یہاں پر کوئی زبر لگاتا ہے، کوئی زیر لگاتا ہے، کوئی پیش لگاتے تھے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر کس طریقے سے وقف کرنا، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وقف کرنے میں۔ تو دوستو آج کا قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس قاعدہ کو جانیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، ساتھ ساتھ بیل آئیکن آل پریس کر لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سورہ کا نام نوٹ کر لیجیے، سورہ کا نام ہے سورہ فاتر اور آیت نمبر 43 یعنی 42 کے بعد، ٹھیک۔ تو چلیے ہم یہاں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ دیکھیے یہاں سے پڑھتا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ تو یہاں پر میں نے وقف کر لیا إِلَّا نُفُورًا۔ تو وقف کی حالت میں ہم نے الف کو پڑھ لیا ہے، تو یہاں پر ہم لوگ ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد قاعدہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ یہاں پر سانس توڑ دیے۔ تو یہ جو چھوٹا نون دکھ رہا ہے یہ چھوٹا نون قطنی ہے اور ہم نے یہاں پر وقف کر لیا، تو اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ نوٹ کر لیجیے اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر لیا ہے، تو بچ گیا خالی الف۔ دوستو اگر نون نہیں پڑھا جائے گا تو خالی الف میں کون سا حرکات لگایا جائے گا؟ اکثر جگہ پر الف کے بعد لام ہوتا ہے، جیسے سورہ تبارک الذی، یا پھر سورہ اور بھی بہت سارے سورتیں ہیں جیسے سورہ مزمل، تو بہت سارے جگہوں میں لام الف کے بعد آتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس پر زبر لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لام نہیں ہے الف کے بعد، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اس کے لیے ہم کو تیسرے حرف میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبر لگے گا نہیں کسی حال میں۔ تو یہاں پر تیسرا الف 1، سین 2 اور تا 3، تا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر الف کے نیچے ہمیں زیر لگا کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم ٹھہر گئے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، الف کے نیچے زیر لگا کر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ سین زیر اس، تا کاف زیر تک، با الف زبر با، را الف 2 زبر رن۔ تو یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، رن اکفا کریں گے کیونکہ الف نہیں پڑھا جائے گا تو فا آ گیا، رنگ فی الارض۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ تو یہاں پر کس طرح سے پڑھنا ہے؟ استکبارا، میں یہاں پر آپ کو ٹھہر کر دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر وقف کر اس لیے الف کو پڑھ رہے ہیں۔ استکبارا، تو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر یہاں پر آپ سانس نہیں توڑیں گے، یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے، اور مزید اس الف کو نہیں پڑھنا بلکہ نون کو، نون سین زیر نس، تا کاف زیر تک، با الف زبر با، را 2 زبر رن۔ تو یہاں پر اس طریقے سے إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ایک مرتبہ اور دیکھ لیے، إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ۔ اور یہاں دوسرے ایک قاعدہ سمجھ میں آ گیا، دوسرا قاعدہ یہاں پر سمجھ لیے۔ یہاں پر دیکھیے اکثر لوگ یہاں پر وقف کی حالت میں دیکھیے یہ جو یا ہے یہ بالکل خالی ہے، اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ سین مشدد ہے یعنی ڈبل پڑھنا، یا مشدد اس کو ڈبل پڑھنا، اور حمزہ کو ہلکا سا ظاہر کرنا ہے کیونکہ یہاں پر جزم لگا کر ہمیں وقف کرنا اور زیر کو ہٹا دینا۔ تو یہاں پر وَمَكْرَ سین، را سین جبر سین، یا زبر سی، یا زیر ی، اور حمزہ کو جزم دینا، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، ہلکا سا جھٹکا دینا، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اس طریقے سے یہاں پر وقف ہوگا۔ اب آگے دیکھیں یہاں پر وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اس طریقے سے ایک مرتبہ اور دیکھیے، یہاں پر جو را ہے
را سین پیش رو سین یا زبر سی یا زیر ی حمزہ پیش او ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين. اب دوستو سورہ فاطر کی آخری آیت یعنی 45 نمبر آیت میں یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی حالت میں غلطی کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا غلطی ہوتا ہے. تو چلیے اس کو بھی ٹھیک کریں گے, یہاں بھی ٹھیک کریں گے, اور اس کو وقف کرنا کیسے یہ بھی ٹھیک کریں گے. تو یہاں پر سے چلیے ہم تھوڑا سا پیچھے سے لے لیتے ہیں. ما ترك على ظهرها من دابة. یہاں پر دال الف با مد زبر داب با زبر با تا واو دو زیر تیوں واو زبر وا لام کھڑا جبر لا کاف, یہ اس نون کو نہیں پڑھنا, کاف یا زیر کی گنہ کے ساتھ کرنا ہے, یا پیس یو حمزہ خا زبر اخ خا زیر قی را پیس رو ہم پیس ہم. تو یہ دیکھ من دابة ولكن يؤخرهم, اس طریقے سے یہاں پڑھنا اور اس کو اس طریقے سے. اب یہاں دیکھیے ہم کو کیسے یہاں پر وقف کرنا. حمزہ کھڑے زیر ای لام کھڑا لام مد کھڑا زبر لا, اس کو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. إلى أجل مسمى. تو آپ سمجھ لیے ڈبل تنوین جہاں پر ہوتا ہے, جیسے تنوین میں 3 حرکات, جیسے ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش, یہ 3 حرکات کو کیا کہتے ہیں, تنوین کہتے ہیں. تو ڈبل زبر پر جب بھی آپ وقف کریں گے تو اکثر جگہ پر الف لکھا رہتا ہے, لیکن کچھ صورتوں میں کچھ جگہ کچھ آیت میں یا لکھا رہتا ہے. تو یا لکھا ہو تو وہاں پر وقف کی حالت میں ڈبل زبر کا صرف, ٹھیک ہے. ڈبل زبر پر جب بھی آپ وقف کریں گے, چاہے یا لکھا ہو چاہے الف لکھا ہو, تو وہاں پر ایک اگر جہاں پر یا لکھا ہوگا تو وہاں پر ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو پڑھیں گے, مزید ایک الف کے برابر ٹانیں گے. جیسے یہاں پر یا لکھا ہو الف نہیں لکھا ہے تو یہاں پر ایک زبر کو ہٹائیں گے ایک زبر کو پڑھیں گے مسمى, مزید ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور کہیں کہیں الف لکھا رہتا ہے تو اس الف کو پڑھ دینا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں ہم لوگ کس طریقے سے پڑھیں دیکھیے. اور ڈبل زیر ڈبل پیش, جیسے یہاں ڈبل زیر وقف ہوگا, ڈبل زیر ڈبل پیش میں وقف کی حالت میں جزم لگا کر ڈبل زیر اور ڈبل پیش کو ہٹا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے پڑھ إلى أجل مسمى, اس طریقے سے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. دیکھیں یہاں پر یا لکھا تھا تو ہم نے ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو مزید ٹانا ہے. یہاں پر الف لکھا تو یہاں پر را الف کو پڑھ دیں گے, ٹھیک ہے. بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو دوستو آج کا قاعدہ بہت امپورٹنٹ تھا, ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کر لیجئے گا, اور جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اچھے سے, تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے. یہ ایک تو یہ والا, ٹھیک ہے. تو اور ہو سکے تو اس کو بھی اچھے سے مشق کر لیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.